اس کا دل بہت بوجھل سا ہو رہا تھا، مدرسے سے آ کر بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ اسے تھوڑی دیر ہو گئی تھی اور وہ تفسیر کی کلاس مس کر چکی تھی۔ سارا دن وہ یوں ہی مزمل سی پھرتی رہی۔ بریک میں سارا نے اسے جا لیا۔ وہ برآمدے کے سٹیپس پر بیٹھی تھی، گود میں کتابیں رکھے، چہرے پر بیزاری سجائے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ سارا دھپ سے آ کے بیٹھی۔ پتہ نہیں، وہ جھنجھلائے ہوئے گود میں رکھی کتاب کھولنے لگی۔ پھر بھی کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں، کیا ہوا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ بس۔ وہ سر جھٹک کر صفحے پلٹنے لگی۔ ارے بتاؤ نا۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہے درسٹ۔ زور سے اس نے کتاب بند کی۔ ارے تم خواہ مخواہ قنوتی ہو رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ بھلا تم سے کیوں ناراض ہوں گے؟ بس ہے نا۔ ارے اتنی مایوسی اچھی نہیں ہوتی، تمہیں کیسے پتا وہ ناراض ہیں؟ اچھا ایک بات بتاؤ۔ وہ جیسی کوف زدہ سی اس کی طرف گھومی۔ اگر تم 24 گھنٹے کسی کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہو، گھر میں داخل ہوتے ہی تمہیں شخص کے موڈ کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ ناراض ہے؟ بھلے وہ منہ سے کچھ نہ کہے، بھلے تمہیں اپنی غلطی بھی سمجھ میں نہ آئے، مگر تم جان لیتی ہو کہ ماحول میں تناؤ ہے، اور پھر تم دوسروں سے پوچھتی پھرتی ہو کہ اسے کیا ہوا ہے، پھر تم اپنی غلطی سوچتی ہو۔ میں بھی اس وقت یہی کر رہی ہوں، سو مجھے کرنے دو۔ مگر محمل، تمہیں پتہ ہے میں اتنے عرصے سے روزانہ آ کر یہاں قرآن سنتی ہوں۔ آج میری تفسیر کی کلاس مس ہو گئی۔ آج میں قرآن نہیں سن سکی، اور تمہیں پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے، سو ابھی مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ سارا کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ کتابیں سنبھالتی اٹھی اور تیز قدموں سے اندر چلی گئی۔ پریئر ہال خالی پڑا تھا، بتیاں بجھی تھیں۔ وہ کھڑکی کے ساتھ آ کے بیٹھی، کھڑکی کے شیشے سے روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ پلیز۔ الفاظ لبوں پر ٹوٹ گئے، آنسو ٹپ ٹپ گالوں پر گرنے لگے۔ اس نے دعا کے لیے اٹھتے ہاتھوں کو دیکھا۔ یہ ہاتھ چند گھنٹے پہلے ہمایوں کے ہاتھ میں تھے۔ لڑکے لڑکی کا ہاتھ پکڑنا اب تو عام سی بات ہے، لیکن قرآن کی طالبہ کے لیے عام سی بات نہیں تھی۔ وہ جیسے جذبات کے ریلے میں بہہ گئی۔ اسے خیال نہیں آیا کہ یوں تنہا کسی کے ساتھ اسے نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا تو ہمایوں نے خود کو کیوں نہیں رکھا؟ اس نے دل میں سوچا۔ مگر نہیں، وہ ہمایوں کو کیوں الزام دے؟ وہ قرآن کا طالب علم تو نہیں ہے نا، طالبہ تو یہ ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، وعدہ تو اس نے یہ کیا تھا۔ پھر آنسو اسی طرح اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ سر جھکائے آج کا سبق کھولنے لگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے ہدایت پہ قائم رکھیے۔ وہ دل ہی دل میں دعا مانگتے مکتوبہ صفحہ کھولنے لگی۔ کس طرح اللہ اس قوم کو ہدایت دے سکتا ہے جو ایمان لانے کے بعد کفر کرے؟ اس کے آنسو پھر سے گرنے لگے۔ اس کا رب اس سے بہت ناراض تھا، اس کی معافی کافی نہیں تھی۔ وہ سسکیوں کے درمیان پھر سے استغفار کرنے لگی۔ اور انہوں نے رسول کے برحق ہونے کی گواہی دی، اور ان کے پاس روشن نشانیاں تھیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی، اس کا روا روا کانپ رہا تھا۔ قرآن وہ آئینہ تھا جو بہت شفاف تھا۔ اس میں سب کچھ صاف نظر آتا تھا، اتنا صاف کہ کبھی کبھی دیکھنے والوں کو خود سے نفرت ہوتی تھی۔ ان لوگوں کی جزا یہ ہے کہ بے شک ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور فرشتوں کی، اور سب کے سب لوگوں کی۔ ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں سے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی مہلت دی جائے گی۔ اس نے قرآن بند کر لیا۔ یہ خالی استغفار کافی نہیں تھا۔ اسے نوافل کی نیت باندھی اور پھر کتنی ہی دیر سجدے میں گر کر روتی رہی۔ جس کے ساتھ ہر پل رہو وہ جگہ جان سے بھی زیادہ قریب ہو، اس کی ناراضگی دور کرنے کے لیے اتنی کوشش تو کرتا ہی انسان جتنی وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ جب دل کو کچھ سکون آیا تو اس نے اٹھ کر آنسو پوچھے، قرآن اٹھا کر ٹھیک اسی آیت کو کھولا جہاں سے چھوڑا تھا۔ آیت روز اول کی طرح روشن تھی، مگر اس کے بعد جن لوگوں نے توبہ کر لی اس کا دل زور زور سے دھڑکا، اور انہوں نے اصلاح کر لی تو بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بہت دیر سے روتے کو ذرا امید بندھی، ذرا قرار آیا۔ یہ توبہ کی قبولیت کی نوید تو نہ تھی، مگر امید ضرور تھی۔ اس نے آہستہ سے قرآن بند کیا۔ میڈم مصباح کہتی ہیں کہ اگر قرآن کی آیات میں آپ کے لیے ناراضگی کا اظہار بھی ہے تو بخشش کی امید رکھیے، کم از کم اللہ آپ سے بات تو کر رہا ہے۔ وہ ٹھیک ہی کہتی ہیں، محمل نے اٹھتے ہوئے سوچا۔ مہتاب تائی نے کمرے کے کھلے دروازے سے اندر جھانکا۔ محمل سے کہو شاپنگ کے لیے چلے، اس کے جوتے کا ناپ لینا ہے، ورنہ بعد میں کہے گی کہ پورا نہیں آتا۔ وہ بیڈ پر کتابیں کھولی بیٹھی تھی جب مسرت الماری سے کچھ نکال رہی تھی۔ تائی کی آواز پر دونوں نے بری طرح انہیں چونک کر دیکھا، جو اسے نظر انداز کی مسرت سے مخاطب تھی۔ اوہ، تو وسیم والا قصہ ابھی تک باقی ہے، اس نے کوفت سے سوچا۔ پچھلے کچھ دنوں میں پیر در پہ ہونے والے واقعات نے وقتی طور پر اسے وہ معاملہ بھلا دیا تھا، اور یہ بھی کہ حسن کی مخالفت بھی ابھی باقی تھی۔ مگر تائی میں انکار کر چکی ہوں۔ لڑکی میں تمہاری ماں سے بات کر رہی ہوں، مگر میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ اس کا لہجہ نرم مگر مضبوط تھا۔
مسرت اس سے کہو تیار ہو، میں گاڑی میں اس کا ویٹ کر رہی ہوں۔ وہ کھٹ کھٹ کرتی وہاں سے چلی گئیں۔ اس نے بے بسی سے ماں کی طرف دیکھا، وہ اس سے بھی زیادہ بے بس تھی۔ اماں آپ ابھی چلی جاؤ محمل، ورنہ وہ ہنگامہ کر دیں گی۔ اماں سمجھتی کیوں نہیں ہے؟ وہ ضد سے اوپر کتابیں رکھنے لگی۔ شاید حسن کچھ کر سکے، مجھے اس سے امید ہے بہت، اس کی ماں نے کہا، اور مجھے اللہ سے، اس نے سوچا۔ پھر کچھ سوچ کر عبایا پہننے لگی، سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹا اور پین لگائی۔ خواہ خواہ ہنگامہ کرنے کا فائدہ نہ تھا، چلی ہی جائے تو بہتر ہے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ لاؤنج میں سیڑھیوں کے پاس آئینے کے سامنے وہ رکی، ایک نظر اپنے عکس کو دیکھا۔ سیاہ حجاب میں سنہری چہرہ دمک رہا تھا، اونچی پونی ٹیل سے حجاب سا اٹھ گیا تھا اور بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ یوں ہی خود کو دیکھتی پلٹی کہ آخری سیڑھیوں پر اترتے حسن میں نظر پڑی۔ تم کدھر جا رہی ہو؟ تائی کے ساتھ شادی کی شاپنگ پہ۔ تم راضی ہو محمل؟ وہ بھونچکا سے اس کے قریب آیا، وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس گھر میں مجھے اپنی رضا سے فیصلے کا اختیار نہیں ملا ہے حسن بھائی۔ کتنے ہی لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ اور محمل کو لگا کسی نے تھپڑ دے مارا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں تمہیں اس دلدل سے نکالنے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کورٹ میرج کی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ مجھ سے یہ بات کریں گے۔ تمہیں اعتراض کیوں ہے محمل؟ یہ تمہاری شادی زبردستی وسیم سے کر دیں گے اور تم… حسن بھائی آپ کو پتہ ہے کورٹ میرج کیا ہوتی ہے؟ بغیر ولی کے، بغیر رشتوں کے، سرکاری شادی، کاغذوں کی شادی۔ میں نہیں کرتی یہ شادی۔ اور میں کیوں آپ سے چھپ کے شادی کروں؟ نہ میرا آپ سے رشتہ ہے، نہ ہی وسیم سے۔ رشتہ چھوڑیے میرا۔ وہ تیزی سے باہر نکلی، گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی مہتاب تائی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اندر بیٹھی اور دروازہ ذرا زور سے بند کیا۔ اسی پل ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کے اندر بیٹھا کوئی۔ اس نے ڈرائیور سمجھ کر یوں ہی بیک ویو مرر میں دیکھا ہے تو جھٹکا لگا، وہ وسیم تھا۔ اپنی ازلی معنی خیز مسکراہٹ میں وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ اسے لگا اس سے غلطی ہو گئی ہے، مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ لب کو چلتی وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ تائی مہتاب منگنی کی شاپنگ کر رہی تھی یا شادی کی، وہ کچھ نہیں سمجھ سکی۔ بس چپ چاپ ان کے ساتھ میٹرو میں چلی آئی۔ جہاں وہ بیٹھی وہ بیٹھ گئی۔ سنا ہے تم نے بہت شور ڈالا تھا؟ تائی جیسے ہی اٹھ کر گئیں وہ ان کے ساتھ صوفے میں دھس کر بیٹھ گیا۔ محمل بدک کر اٹھی، ارے بیٹھو، تم سے بات کرنی ہے۔ شاپ کی تیز پیلی روشنیاں وسیم کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ گریبان کے کھلے بٹن، گردن سے لپٹی چین اور شوخ رنگ کی شرٹ، اف، اسے کراہت سے آئی۔ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو کس سے کرنا چاہتی ہو؟ نہ آپ سے اور نہ کسی اور سے۔ آپ میرا پیچھا چھوڑ کر نہیں دیتے؟ نہیں محمل ڈیئر، ابھی تو ہم نے بہت وقت گزارنا ایک دوسرے کے ساتھ۔ وہ جیسے ہی اس کے قریب آیا وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اچھا ادھر آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ 2 قدم اٹھاتا اس کے نزدیک آ رہا تھا۔ آئس کریم پارلر میں چل کے بات کرتے ہیں۔ تائی، وہ بھیڑ میں تائی کو تلاش کرنے لگی۔ ارے تمہاری تائی کو ان کی کوئی فرینڈ مل گئی ہیں، وہ بھی نہیں آئیں گی۔ ادھر تو آؤ نا تم۔ وسیم نے اسے چھونے کی جیسے ہی کوشش کی، اس کو لگا جیسے اسے کرنٹ دے مارا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہینڈ بیگ، پوری قوت کے ساتھ وسیم کے منہ پہ دے مارا۔ بیگ اس کی ناک پر زور سے لگا، وہ بل بلا کر پیچھے ہٹا۔ شور کی آواز پر بہت سے لوگ متوجہ ہوئے۔ سیلز بوائے کام چھوڑ کر لپکے۔ یو وسیم نے غصے سے گالی دی۔ ناک پہ ہاتھ رکھے وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف لپکا ہی تھا کہ ایک لڑکے نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ کیا تماشا ہے؟ کیوں بچی کو تنگ کر رہے ہو؟ میڈم کیا ہوا؟ یہ بندہ تنگ کر رہا ہے آپ کو؟ بہت سی آوازیں آس پاس ابھریں۔ کچھ لڑکوں نے وسیم کو بازوؤں سے پکڑ رکھا تھا۔ یہ مجھے تنگ کر رہا تھا، اکیلی لڑکی جان کر۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا اور کہہ کر پیچھے ہٹ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ اب کیا ہوگا، اور واقعی وہی ہوا۔ اگلے ہی لمحے وہ لڑکے وسیم پر پل پڑے۔ وہ گالیاں بکتا خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ بہت زیادہ تھے۔ مارو اسے، مارو، شریف لڑکیوں کو چھیڑتا ہے۔ ایک عمر رسیدہ صاحب ہجوم کے پاس کھڑے غصے سے کہہ رہے تھے، اسے اتنا مارو کہ عبرت کی مثال بنا دو۔ اپنے گھر میں ماں بہن نہیں ہے اس کے کیا؟ اور وہ ماں جب تک دکان میں لگے ہجوم تک پہنچتی، وہ وسیم کو مار مار کر ادمرا کر چکے تھے۔ تائی اس کی طرف لپکی۔ تھوڑی ہی دور صوفے پر محمل بیٹھی تھی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، مطمئن سی، وسیم کو پٹتے دیکھ رہی تھی۔ محمل یہ اسے کیوں مار رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے باپ کے کہنے پر مجھے بھی ایسا مارا گیا تھا۔ تائی بکواس مت کرو۔ ارے بڑی دلچسپ بکواس، آپ بھی آئیے، انجوائے کیجیے نا۔ وہ محظوظ سی وسیم کو پٹتے دیکھ رہی تھی۔ شاپ کا بوکھلایا ہوا مینیجر اور سیلز بوائے مشتعل نوجوانوں کو چھڑوانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سر پلیز، سر دیکھیں۔ سیلز بوائے کی منت کے باوجود لڑکے ان کو دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کر رہے تھے۔ حواس باختہ سی تائی مہتاب اس کی طرف دوڑی۔ میرے بیٹے کو چھوڑو، ارے پرے ہٹو، دفع ہو جاؤ۔ وہ چلا چلا کے ان لڑکوں کو ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ صوفے پر بیٹھی محمل مسکراتے ہوئے چپس کا پیکٹ کھول رہی تھی۔
اب یہ مرتے دم تک مجھے اپنے ساتھ نہیں لائیں گی۔ ساری صورتحال سے لطف اندوز ہوتی وہ چپس نکال کر کترنے لگی۔ اس نے دروازہ ہولے سے بجایا، مدہم دستک نے خاموشی میں ارتعاش پیدا کیا۔ آ جاؤ محمل۔ اندر فرشتے کی تھکن زدہ سی مسکراتی آواز۔ اس نے حیرت سے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم، اور آپ کو کیسے پتہ یہ میں ہوں؟ میں تمہاری چاپ پہچانتی ہوں۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی، گھٹنوں پہ لحاف تھا، ہاتھوں میں کتاب تھی، چہرے پر تھکان تھی۔ محمل اندر داخل ہوئی تو فرشتے نے کتاب سائڈ پہ رکھی اور کھسک کے جگہ بنائی۔ آؤ بیٹھو۔ نائس روم، فرسٹ ٹائم آئی ہوں میں آپ کے ہاسٹل میں۔ محمل ستائشی نظریں اطراف میں ڈالتی بیڈ کی پائیتی کے پاس بیٹھی۔ وہ اسکول یونیفارم میں تھی اور جبکہ فرشتے بالکل گھر والے ہولیے میں۔ پھر کیسا لگا ہاسٹل؟ بہت اچھا، اور آج آپ اسکول کیوں نہیں آئی؟ یوں ہی طبیعت ذرا مزاحمل سی تھی۔ وہ تکان سے مسکرائی۔ اس کا چہرہ محمل کو زرد لگا، شاید وہ بیمار تھی۔ اپنا خیال رکھا کریں۔ اب ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں جا کے کیوں نہیں رہتی؟ وہ بھی آپ کا گھر ہے، آپ کا حق ہے، آپ کو اس میں سے حصہ مانگنا چاہیے۔ ان پہ زور کیوں نہیں دیتی آپ؟ کوئی اور بات کرو محمل۔ مجھے ہی علم نہیں تھا کہ میری ایک بہن ہے، ساری عمر میں بہن کے لیے ترستی رہ گئی۔ ہم لوگوں کے ساتھ کے لیے نہیں ترستے محمل، ہم لوگوں کے ساتھ کی چاہ کے لیے ترستے ہیں اور اسی چاہ سے محبت کرتے ہیں، اور وہ لوگ مل جاتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ وہ تو کچھ بھی نہیں تھے۔ سب کچھ تو وہ چاہت تھی جس کی ہم نے صدیوں پرستش کی تھی۔ ارے آپ بیمار ہو کر کافی فلسفی ہو گئی ہیں۔ اچھا بات سنیں، ایک بات بتاؤں، کل تائی مجھے وسیم کے ساتھ شاپنگ پہ لے گئی تھی اور میں نے شاپ میں اسے بٹوا دیا۔ بہت بری بات، قرآن کی طالبہ ایسی ہوتی ہے؟ ارے اس نے بدتمیزی کی تھی اور سبق سکھانے کے لیے یہ ضروری تھا، سیلف ڈیفینس۔ اور ہمایوں کیسا ہے؟ اب بہتر ہے۔ اوہ شکر، الحمدللہ۔ وہ واقعتاً خوش ہو گئی۔ فرشتے بغور اس کے تاثرات جانچ رہی تھی۔ تم اسے پسند کرتی ہو نا، رائٹ؟ اس کی نگاہیں جھک گئیں، رخسار گلابی پڑ گئے۔ اسے توقع نہ تھی کہ فرشتے اتنے آرام سے اسے پوچھے گی۔ بتاؤ۔ پتہ نہیں، مجھے سچ بولنے والی محمل پسند ہے۔ ہاں شاید۔ اور ہمایوں؟ پتہ نہیں۔ وہ مسکراتی ہوئی بیڈ شیٹ پر انگلی پھیر رہی تھی۔ فرشتے بالکل خاموش تھی اور اس کے دل میں یوں ہی سا شک ہوا، کہیں فرشتے تو ہمایوں سے، آخر دونوں ساتھی پلے بڑے ہیں۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ یہی کہ جب میں ہمایوں کے لیے تمہارا رشتہ لینے جاؤں تو کریم چچا مجھے شوٹ تو نہیں کریں گے؟ آخر میں ہمایوں کی بہن ہوں نا۔ اور محمل کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ سارے وہم شک شبے ہوا ہو گئے۔ فرشتے بھلا کیسی فیلنگز رکھ سکتی ہیں، وہ تو عام لڑکیوں سے بہت مختلف ہیں۔ اچھا یہ دیکھو، اس نے کتاب میں سے ایک لفافہ نکالا، ایک لنچ انویٹیشن ہے، مجھے انوائٹ کیا نسیم آنٹی نے، وہ اماں کی پرانی فرینڈ ہے، انہی کے کلب کی، وہ سنڈے کو تم چلو گی؟ یہ تو مجھے پتہ نہیں، صرف لنچ کیا ہے آنٹی نے، اگر میں آ جاؤں تو اماں کی کچھ فرینڈ سے بھی مل لوں گی۔ شو اتوار کی دوپہر مقررہ وقت پر مدرسے کے برآمدے میں وہ کھڑی تھی، سیاہ عبایا میں ملبوس، سیاہ حجاب چہرے پہ لپیٹے، وہ بار بار کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھ رہی تھی۔ عبایا وہ اب کبھی کبھی باہر پہنتی تھی، ہاں نقاب نہیں کرتی تھی، حجاب لیتی تھی۔ دفتن اوپر سیڑھیوں سے آہٹ ہوئی، محمل نے سر اٹھایا۔ فرشتے تیزی سے زینے اتر رہی تھیں، ایک ہاتھ سے چابی پکڑے تھے اور وہ کچھ پرس میں دیکھ رہی تھیں۔ السلام علیکم، تم پہنچ گئیں؟ چلو۔ اجرت میں انہوں نے پرس بند کیا۔ محمل اس کے پیچھے ہولی۔ ہمایوں گھر میں ہی ہوگا نا، ملنے اس سے؟ تو محمل مسکرائی، شور۔ وہ لانچ میں ہی تھا، صوفے پر پیر رکھے بیٹھا چند سرکاری فائلز کا مطالعہ کر رہا تھا۔ انہیں آتے دیکھا تو کھڑا ہو گیا۔ خوش آمدید۔ ارے ہمایوں کو اتنے سالوں میں السلام علیکم کہنا بھی نہیں سکھا سکی محمل؟ مجھے تو لگتا ہے میں اسے کچھ نہیں سکھا سکتی۔ اچھا بھائی، السلام علیکم۔ بیٹھ جائیے۔ نہیں ہمایوں، ہمارے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ ہاں مگر تمہاری بہن تو بیٹھ گئی۔ فرشتے نے مڑ کے محمل کو دیکھا جو صوفے پہ بیٹھی تھی۔ اٹھو، ہم بیٹھنے کے لیے نہیں آئے۔ محمل گڑبڑا کے کھڑی ہو گئی۔ ہم تمہارا حال پوچھنے آئے تھے بس، اور ہم ایک لنچ پہ جا رہے ہیں اماں کی کچھ فرینڈ سے ملنے کے لیے۔ اور محمل؟ ہاں تو ظاہر ہے میری بہن ہے تو میرے ساتھ ہی رہے گی نا۔ وہ بے اختیار مسکرایا۔ دونوں دراز قد لڑکیاں اس کے سامنے کھڑی تھیں۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ ان میں سے کون زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے 2 انچ لمبی ضرور تھی لیکن چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اس نے محمل کو دیکھا، یہ وہ محمل نہیں تھی جس سے وہ پہلی بار ملا تھا۔ اس چھوٹی چھوٹی آستینوں سے جھلکتے بازو، اور آج یہ مکمل عبایا، یہ تو لڑکی ہی کوئی اور تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ یہی کہ تم نے محمل کو اپنے رنگ میں رنگ لیا۔ نہیں، یہ میرا رنگ نہیں ہے، یہ اللہ کا رنگ ہے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہوتا ہے؟ چلو محمل۔ اس نے اچانک آواز لگائی، سنو فرشتے۔ وہ دونوں ہی پلٹی۔ تمہیں پتہ ہے اتنی دیر سے سب تم ہی بول رہی ہو؟
ہاں تو تم کیا چاہتے ہو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محمل نے تو میرا حال ہی نہیں پوچھا۔ ارے پوری زندگی پوچھتا ہے، اب پوری زندگی پڑی ہے حال پوچھنے کے لیے۔ وہ مسکرا کے محمل کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف چل پڑی۔ اس گول میز کے گرد دونوں اپنی نشستوں پر بور ہو رہی تھیں، باقی کرسیوں پر آنٹی ٹائپ کچھ خواتین تھیں۔ محمل بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی، وہ بہت بور تھی۔ یہ فرشتے ہی تھی جو کسی آنٹی سے بات کرتی تھی، ورنہ وہ تو جوائیاں ہی لے رہی تھیں۔ سب غرور میں تغافل میں ڈوبی عورتیں ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھیں۔ یہ اس صدی کی سب سے بڑی بے وقوفانہ بات ہے اگر کوئی کہے کہ مرد عورت سے برتر ہے۔ میں نہیں مانتی ایسی باتوں کو، مسز رضی ہاتھ ہلا ہلا کے کہہ رہی تھی۔ محمل کا پرس میز پہ رکھا تھا، اس نے اٹھا کے گود میں رکھا اور اپنا سفید کور والا قرآن شریف نکالا جو ہمیشہ ساتھ رکھتی تھی۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں مسز رضی، جب تک اس ملک میں تعلیم عام نہیں ہوگی لوگ عورتوں اور مردوں کے برابر حقوق تسلیم نہیں کر سکیں گے۔ اور نہیں تو کیا، اسی قدامت پرستی کی وجہ سے تو ہم یہاں ہیں، دنیا چاند پہ پہنچ گئی۔ اس نے ذرا سا سر اٹھایا اور ذرا سا کھنکاری۔ مجھے آپ لوگوں سے اتفاق نہیں ہے۔ تمام خواتین چونک کر دیکھنے لگی۔ اور میرے پاس اس کے لیے دلیل بھی ہے، یہ دیکھیے۔ اس نے گود میں رکھا قرآن پاک اوپر کیا۔ ادھر سورہ نساء میں نہیں پلیز نہیں ناٹ اگین، او پلیز ڈونٹ اوپن اٹ۔ ملی جلی ناگوار مسترب سی آوازوں پر وہ ناسمجھی کے عالم میں انہیں دیکھنے لگی۔ خدا کے لیے اب اس کو مت کھولیے، وہ کہہ رہی تھی اور وہ حق دق بیٹھی تھی۔ یہ مسلمان عورتیں ہیں، یہ واقعی مسلمان عورتیں ہیں، ان کو آسمانی کتابوں پر ایمان نہیں ہے، یہ قرآن نہیں سننا چاہتی۔ جس نے ان کو ان کا مال اور حسن دیا، وہ چاہتا تو ان کی سانسیں روک دیتا، ان کے دل بند کرتا، مگر اللہ نے ان کو ہر نعمت دے رکھی، پھر بھی وہ اللہ کی بات نہیں سننا چاہتی تھی۔ یہ تو قرآن کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے، آپ سنیں تو صحیح، اس نے کہنا چاہا۔ دیکھیے آپ ہماری ڈسکشن میں مت داخل ہوئیے۔ اور وہ خاموش ہو گئی۔ اتنی ہٹ دھرمی، ہاں تو شاید وہ بد نصیب عورتیں ہیں جب اللہ کو اپنی بات سنوانا نہیں چاہتا، اور وہ ہر شخص جو قرآن نہیں پڑھتا وہ بد نصیب ہوتا ہے، اللہ اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اور وہ ادھر نہیں بیٹھی، تیزی سے قرآن پاک بیگ میں رکھا اور فرشتے سے کہا میں گھر جا رہی ہوں۔ بغیر کچھ کہے سنے بغیر اس کو لگا اس کا دل پھٹ رہا ہے، آنسو بلنے کو بیتاب تھے۔ سمجھ میں نہیں آیا وہ اس غم کو کیسے قابو کرے، کیسے مسلمان ہو کر ہی سب کہہ سکتی ہیں، اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ دل بہت بھر آیا تو آنسو بہہ پڑے، وہ چہرہ پھیرے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ سڑک کے ایک جانب درخت پیچھے کو بھاگ رہے تھے، ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا جس سے وہ ساتھ لے کر آئی تھی۔ طیب مہتاب کا بہو بننے پر اعزاز ملنا تھا اسے، روک ٹوک بھی ذرا کم ہو گئی تھی، مگر ابھی وہ ان باتوں کو نہیں سوچ رہی تھی۔ اس کا دل تو ان عورتوں کے رویے پہ اٹک گیا۔ اچانک جھٹکے سے گاڑی رکی۔ کیا ہوا؟ بی بی گاڑی گرم ہو گئی، شاید ریڈیٹر میں پانی کم ہے، میں دیکھنا بھول گیا، ڈرائیور پریشانی سے کہتا باہر نکلا۔ سڑک سنسان تھی، گو وقفے سے گاڑیاں گزر رہی تھیں، مگر آبادی کم تھی۔ وہ کوئی انڈسٹریل سا ایریا تھا، بہت دور اونچی عمارتیں تھیں۔ ڈرائیور بونٹ کھول کر چیک کرنے لگا۔ وہ سر سیٹ سے ٹکائے آنکھیں موند کر انتظار کرنے لگی۔ بی بی تھوڑی دیر بعد اس کی کھڑکی کا شیشہ بجا۔ ہاں کیا ہوا؟ انجن گرم ہو گیا، میں کہیں سے پانی لے کے آتا ہوں، وہ اندر سے دروازے لاک کیجیے، مجھے شاید تھوڑی دیر ہو جائے۔ ہاں تو ٹھیک ہے۔ سارے لاک بند کیے، چہرے پر حجاب کا پلو گرا کے آنکھ سے بند کر لی۔ ادھیڑ عمر ڈرائیور 6-7 سالوں سے ان کے یہاں ملازم تھا، خاصا شریف النفس تھا، وہ مطمئن تھی۔ وہ گرمیوں کی دوپہر تھی، تھوڑی دیر میں گاڑی حبس زدہ ہو گئی۔ گھٹن اور حبس اتنا تھا کہ اس نے تھوڑا شیشہ کھول لیا۔ ذرا سی ہوا آئی، مگر گاڑی کے ساکن ہونے کی وجہ سے ماحول پہلے سے زیادہ گرم ہو گیا۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں پسینہ پسینہ ہو گئی، بے اختیار سیٹ پہ تہہ کر کے رکھا اور پیپر اٹھا کر جھلنے لگی۔ گرمی اتنی شدید تھی کہ اسے لگا وہ بھٹی میں جل رہی ہے۔ کافی دیر گزری مگر ڈرائیور کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ بے اختیار وہ سورہ طلاق کی 3ری آیت آخر سے پڑھنے لگی، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے رستے بناتا ہے۔ 1.5 گھنٹے کو ہونے آ رہا تھا، گرمی سے نڈھال پسینے میں شرابور، کتنی دعائیں اسے یاد تھیں سب اس نے پڑھ لی، مگر نہ جانے آج کوئی رستہ کیوں نہیں کھل رہا تھا۔ پھر جب سورج سر پہ پہنچ گیا اور باہر سے آتی دھوپ، گرمی میں اضافہ ہوا تو اس نے پھر شیشے بند کر دیے۔ پھر وہی گھٹن زدہ حبس زدہ ماحول، جیسے ڈبہ ہو یا قبر۔ وہ سوچنے لگی یا سمندر میں تیرتی ہوئی کسی مچھلی کا پیٹ۔ مچھلی کا پیٹ؟ اس نے حیرت سے دہرایا۔ میرے دل میں یہ خیال کیسے آیا کہ یہ مچھلی کا پیٹ ہے؟ وہ الجھی اور پھر اسے کلب کی وہ عورتیں یاد آئیں جن کا گھمنڈی رویہ اس کے خیال کی رو بھٹکنے لگی۔ پتہ نہیں وہ اللہ کی بات کیوں نہیں سننا چاہتی، جس کے ہاتھ میں ان کی سانسیں ہیں۔ وہ چاہے تو منکرین کی بھی سانسیں روکے، مگر وہ ایسا نہیں کرتا، کیوں؟ باہر فضا تو صاف تھی، پرندے اڑ رہے تھے،
چلتے پھرتے متکبر لوگ سب زندہ تھے. کیوں ان کی سانسیں مہلت کے ساتھ ہیں. تو محمل بیوی کسی کے گناہ کتنے شدید ہوں، اگر سانس باقی ہے تو امید ہے کہ وہ واپس لوٹ آئیں. تو وہ رب ان نافرمانوں سے مایوس نہیں ہوا تو تم کیوں ہوتی ہو؟ کوئی اس کے اندر سے بولا، اور وہ جیسے سناٹے میں آ گئی. تو کتنی جلدی وہ نہ ماننے والوں سے مایوس ہو گئی، ان پہ کڑھنے لگی. پھر کیوں وہ کسی کی ہٹ درمی دیکھ کے یہ فرض کر بیٹھی کہ وہ کبھی نہیں بدل سکتی؟ کیوں اس نے مایوس ہو کے بستی چھوڑ دی ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بل پڑے. بے اختیار اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. نہیں اللہ پاک، تیرے سوا کوئی نہیں ہے اور بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. ندامت کے آنسو اس کے گال پہ لڑک گئے تھے. اسے بستی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی. کچھ لوگ اگر قرآن نہیں سننا چاہتے تو کوئی تو ہوگا جو سننا چاہتا ہوگا، اور وہ خود کیا تھی؟ تو قرآن کو اس روز چھت پہ کھلتے ہی بدکنے والی آج کہاں تھی؟ صرف اس سیاہ فام کی ذرا سی کوشش، اس کے تجسس کو بھڑکانے والے عمل سے وہ کسی نہ کسی طرح آج یہاں پہنچی تھی کہ اللہ اس سے بات کر رہا تھا. پھر اسے اپنی پارسائی پہ غرور اور دوسرے کی تحقیر، یہ کیسے؟ اس کے آنسو بہے جا رہے تھے. ڈرائیور سامنے آتا دکھائی دیا. اس کے ہاتھوں میں پانی کی بوتلیں تھیں. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے رستہ نکال لیتا ہے. بے اختیار اس کے لبوں سے لگا، اس کی دعا قبول ہو گئی ہے. کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ ایمان جو ہے اور تقویٰ جو ہے وہ سانپ سیڑھی کے کھیل کی طرح ہوتا ہے. ایک صحیح منزل، ایک صحیح قدم اور آپ معراج پر، اور دوسرا قدم غلط قدم اور کہری کھائی. اس نے بے ساختہ سوچا. گاڑی کسی گھر کے سامنے رکی، اپنے گھر کے سامنے رکی، اور ڈرائیور نے ہارن بجایا. چوکیدار گیٹ کھول ہی رہا تھا جب اس کی نظر ساتھ والے بنگلے پہ پڑی. تم جاؤ میں آتی ہوں. بریگیڈیئر صاحب کا چوکیدار وہی گیٹ پہ کھڑا تھا. اس نے بیگ کھولا، پمفلٹ نکالے. ان سے کہنا یہ امانت ہے، کوئی دباؤ نہیں ہے، مگر میں واپس لینے آؤں گی. چلو پکڑو. کوئی تو ہوگا جو سننا چاہے گا، آج نہیں تو کل، مگر کبھی تو اس پمفلٹ کو کھولیں گے. کوریڈور میں لگا سافٹ بورڈ آج کچھ زیادہ چمک رہا تھا. شاید وہ کیلی گرافی کے کناروں پہ لگی افشا کی چمک تھی. سافٹ بورڈ کے درمیان میں آویزہ جو تھا وہ آہستہ آہستہ دیوار کے پاس آئی. کیلی گرافی بہت خوبصورت تھی. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات کے موقع پہ کہے گئے الفاظ رقم تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ابن عوف، یہ رحمت اور شفقت ہے. اور پھر رو پڑے اور فرمایا، بے شک آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہے، مگر ہم زبان سے وہی بات نکالیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو. اے ابراہیم، بے شک تیری جدائی پر ہم غم زدہ ہیں. وہ محسور سے اسی طرح گردن اٹھائی بار بار لفظ پڑھتی رہی. کچھ تھا اس میں جو بار بار کھینچ رہا تھا. وہ وہاں سے جا ہی نہیں پا رہی تھی. جانے کے لیے الفاظ اٹھاتی مگر الفاظ اسے روکتے اور پھر وہ رک ہی جاتی. جب تفسیر کی کلاس کا وقت ہونے لگا وہ بمشکل خود کو کھینچ کے لائی. قرآن کھولتے ہوئے نظر درمیان پہ ایک صفحے پہ پڑ گئی. ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے. وہ صفحے پیچھے پلٹتی رہی. اگلی انگلی سے صفحے پلٹتے ایک جگہ نظر پھسلی. آج تم ایک موت نہ مانگو بلکہ تم کئی موتیں مانگو. وہ سر جھٹک کر جب اپنے سبق پر آئی، آج کی پہلی آیت یہی تھی، اے لوگو جو ایمان لائے، جب تم میں سے کسی ایک پر موت حاضر ہو جائے. ارے مجھے کیا ہو گیا؟ وہ بے بسی سے مسکرائی. آج تو ساری موت کی آیتیں پڑھ رہی ہوں میں، کہیں مرنے والی تو نہیں ہوں میں. اف محمل، فضول باتیں، سبق پر توجہ دو. وہ سر جھٹک کر نوٹس لینے لگی. موت کی وصیت کے متعلق آیات پڑھی جا رہی تھی. اسے یاد آیا اس نے کوئی ایسی حدیث بھی پڑھی تھی. اس کا قلم چلتے چلتے پھسل گیا اور سر آہستہ سے اٹھایا. کیا کوئی مرنے والا ہے؟ اس کا دل زور سے دھڑکا. وہ جو قرآن میں پڑھتی تھی اس کے ساتھ وہ ہوتا تھا یا ہونے والا ہوتا تھا. کبھی ماضی، کبھی حال، کبھی مستقبل. کوئی لفظ بے معنی، بے مقصد اس کی آنکھوں سے نہیں گزرتا تھا. پھر آج وہ کیوں ایک ہی طرح کی آیت پڑھی جا رہی تھی؟ تو کیا کوئی مرنے والا ہے؟ کیا کوئی اسے چھوڑ کے جانے والا ہے؟ کیا اسے قرآن ذہنی طور پہ تیار کر رہا ہے، اسے صبر کرنے کو کہہ رہا ہے؟ مگر کیوں؟ تو کیا ہونے والا ہے؟ وہ بے چینی سے قرآن کے صفحے پلٹنے لگی. اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ایک سطر پڑھ کے اس نے بہت صفحے پلٹے. صبر کرنے والے اپنا صلہ. پورا پڑھے بغیر اس نے آخر سے قرآن کھولا. اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو. پھر وہ صفحے تیزی سے پلٹتی گئی. اور کوئی نہیں جانتا وہ کون سی زمین پر مرے گا. محمل کا دم گھٹنے لگا. بے اختیار گھبرا کر اس نے قرآن بند کیا. اسے پسینہ آ رہا تھا، دل زور سے دھڑک رہا تھا. کچھ ہونے والا ہے؟ کیا وہ برداشت کر پائے گی؟ شاید نہیں، اس میں اتنا صبر نہیں ہے. وہ کچھ نہیں برداشت کر پائے گی، کبھی نہیں. اس نے وحشت سے ادھر ادھر دیکھا. میڈم مصباح کا لیکچر تھا. لڑکیاں نوٹس لے رہی تھیں. کوئی اسے نہیں دیکھ رہا تھا. چھت کے پار آسمان تھا. وہاں کوئی اس کی طرف ضرور متوجہ تھا، مگر وحشت اتنی تھی کہ دعا بھی نہیں مانگ سکی. تبھی اماں اسے دروازے میں نظر آئیں. ان کے ہاتھ میں ایک چٹ تھی. آیا اماں میڈم مصباح کے پاس گئی اور چٹ ان کی طرف بڑھا دی.
میڈم نے لیکچر روکا اور چٹ پکڑی۔ محمل بنا پلک جھپکے ان کو دیکھ رہی تھی۔ جب انہوں نے سر اٹھایا، ایک نگاہ پوری کلاس پر ڈالی اور چہرہ مائک کے قریب کر کے بولا، محمل ابراہیم پلیز ادھر آئیں۔ اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ جان گئی تھی کوئی مرنے والا نہیں ہے، اب کسی کو نہیں مرنا۔ اس کا نام پکارا جا رہا تھا، اس کی وجہ یہی تھی، جسے مرنا تھا وہ مر چکا ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، کوئی اس کا پیارا اوپر جا چکا ہے۔ وہ نیم جا قدموں سے اٹھی اور میڈم کی طرف بڑھی، آنکھ آنسو بہاتی ہے۔ دل غمگین ہے مگر ہم زباں سے وہی کہیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہے۔ اے ابراہیم، بے شک ہم تیری جدائی پر بہت غم زدہ ہیں۔ صدیوں پہلے کسی کے کہے گئے الفاظ کی باز گشت اسے سارے ہال میں سنائی دے رہی تھی۔ باقی ساری آوازیں بند ہو گئیں، اس کے کان بند ہو گئے، ہر زبان بند ہو گئی۔ بس ایک آواز اس کی آنکھوں میں گونج رہی تھی، آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے، دل غمگین ہوتا ہے، دل غمگین ہوتا ہے۔ وہ بمشکل میڈم مصباح کے سامنے کھڑی تھی۔ جی میڈم، آپ کا ڈرائیور آپ کو لینے آیا ہے، ایمرجنسی ہے، آپ کو گھر جانا ہے۔ مگر وہ پوری بات سنے بغیر سیڑھیوں کی طرف بھاگی، ننگے پیر زینے پھلانگتی وہ اوپر سے آئی تھی۔ جوتوں کو ریک رکھا تھا مگر محمل کو جوتوں کا ہوش نہیں تھا۔ وہ سنگ مرمر کے فرش پہ ننگے پاؤں دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ غفران چچا کی کارڈ سامنے کھڑی تھی، ڈرائیور دروازہ کھولا اس کا منتظر تھا۔ بی بی آپ پلیز چپ رہو۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا جیسے سینہ پھاڑ کے باہر آئے گا۔ آغا ہاؤس کا مین گیٹ پورا کھلا تھا، باہر گاڑیوں کی قطار تھی، ڈرائیوے پہ لوگوں کا جم غفیر اکٹھا تھا۔ گاڑی ابھی گیٹ کے باہر سڑک پر ہی تھی کہ وہ دروازہ کھول کر بھاگی، ننگے پیر تارکول کی سڑک پر جلنے لگے۔ مگر اس وقت جلن کی پرواہ کسے تھی؟ اس نے رش میں گھرے آغا جان کو دیکھا، غفران چچا کو دیکھا، حسن کو دیکھا۔ وہ سب اس کی طرف بڑھے مگر وہ اندر کی طرف لپکی۔ لوگوں کو ادھر ادھر ہٹاتی وہ ان کی آوازوں تک پہنچنا چاہتی تھی جو لان سے آ رہی تھی، عورتوں کے بین کرنے کی، رونے آہو بکا کی۔ لوگ ہٹ کر سفید یونیفارم اور گلابی اسکارف والی لڑکی کو راستہ دینے لگے۔ وہ بھاگتی ہوئی لان تک آئی اور پھر گھاس کے دہانے پہ رک گئی۔ لان میں عورتوں کا بڑا ہجوم تھا، درمیان میں چارپائی رکھی تھی اور کوئی سفید چادر اوڑھے لیٹا تھا۔ چارپائی کے چاروں طرف عورتیں ہی عورتیں تھیں، فضا چاچی، ہاں نائمہ چاچی، سینے پر دو ہتھڑ مارتی رضیہ پھوپھو بھی تھی اور اونچی آواز میں بیان کرتی تائے مہتاب، سب تو تھے۔ تو پھر کون تھا اس چارپائی پہ؟ اماں۔ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، سارا خاندان تھا، بس اس کی ماں نہیں۔ اس نے انہیں پکارنے کے لیے لب کھولے مگر آواز نے ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ وحشت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ شاید اس کی ماں کسی کونے میں بیٹھی ہو، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ اس کی ماں کہیں نہیں تھی۔ محمل محمل وہ عورتوں سے پکار رہی تھی اور وہ اٹھ اٹھ کے گلے لگا رہی تھی۔ کسی نے رستہ دیا، کسی نے ہاتھ پکڑا، کوئی چارپائی کے قریب لے کے آیا، کسی نے شانوں پر زور دے کر بٹھایا اور کسی نے میت کے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ کون کیا کر رہا ہے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ساری آوازیں بند ہو گئیں، ارد گرد کی عورتوں کے لب ہل رہے تھے مگر وہ سن نہیں پا رہی تھی۔ وہ کیا کہہ رہی ہیں، وہ رو رہی ہیں، وہ ہنس رہی ہیں، وہ بس ایک یک ٹک بنا پلک جھپکے زرد چہرے کو دیکھ رہی تھی جو چارپائی پہ آنکھیں موندے کھڑا تھا۔ نتنوں میں روئی ڈال دی گئی تھی، چہرے کے گرد سفید پٹی تھی اور وہ واقعی چہرہ اماں سے ملتا تھا، بالکل اس کی اماں کا چہرہ، شاید وہ اس کی ماں ہی تھی۔ اسے لگا ایک پل یقین آنے میں اور پھر وہ دھاڑے مار کے رونے لگے، نوحہ کرے اور چلائے، مگر وہ رحمت للعالمین کے الفاظ، مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہو، اور اس کے لب کھلے رہ گئے، آواز حلق میں دم توڑ گئی۔ اس کا دل شدت سے چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے، سینے پہ دو ہتھڑ مار کر بین کرے، دوپٹہ پھاڑ ڈالے اور اتنا چیخ چیخ کے روئے کہ آسمان ہل جائے۔ اور اس نے ہاتھ اٹھائے مگر نوحہ کرنے والی اگر توبہ کیے بغیر مر گئی تو اس کے تار کول کے کپڑے اور آگ کے شعلے کی قمیص ہوگی، جو گریبان چاک کرے اور رخسانوں پہ تماچے مارے، اور ہم میں سے نہیں ہے۔ اور یہ ہدایت تو اب تک کے لیے تھی نا۔ اس کے ہاتھ اٹھنے سے انکاری ہو گئے، آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے لیکن لب خاموش تھے۔ ارے اسے رلاؤ، اسے کہے اونچا اونچا روئے ورنہ یہ پاگل ہو جائے گی، اسے کہو دل ہلکا کر لے۔ بہت سی عورتیں اس کے قریب زور زور سے کہہ رہی تھیں۔ میری بچی طائے مہتاب نے روتے ہوئے اسے گلے سے لگایا اور وہ اسی طرح ساکت سے بیٹھی ماں کی میت کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھ سے آنسو گر کر گردن پہ لڑک رہے تھے، اس کا چہرہ پورا بھیگ گیا تھا مگر زبان نہیں ہلی تھی۔ ارے مسرت تو ٹھیک ٹھاک تھی، پھر کیسے؟ بس صبح کہنے لگی سینے میں درد ہے، ہم ہاسپٹل لے کر گئے۔ ادھوری ادھوری سی آوازیں اس کے ارد گرد سے آ رہی تھیں مگر اسے سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا، اسے لگا چکر آ رہے ہیں، عجیب سا گھٹن، اس کا سانس بند ہونے لگا۔ وہ ایک دم اٹھی اور عورتوں کو ہٹاتی ہوئی اندر بھاگ گئی۔ کسی نے دروازے پہ ہلکی سی دستک دی، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ۔
اس نے گھٹنوں پہ رکھا سر ہولے سے اٹھایا. دروازہ بج رہا تھا. وہ آہستہ سے اٹھی, بیڈ سے اتری, سلیپر پاؤں میں ڈالے, کنڈی کھولی. باہر فضا چاچی کھڑی تھی. محمل بیٹا تمہیں آغا جان بلا رہے ہیں. آتی ہوں, اس نے آہستہ سے کہا. فضا چاچی پلٹ گئی. کچھ دیر وہ یہیں کھڑی رہی, پھر باہر آ گئی. آغا جان کے کمرے میں سب چچے چچیاں موجود تھے. وسیم بھی کھڑا تھا. آؤ محمل. آج اماں کو گزرے چوتھا دن تھا اور گھر والوں کو رویہ پہلے کی نسبت ذرا نرم تھا. وہ چپ چاپ صوفے پہ بیٹھ گئی. اس صبح جب مسرت کی ڈیتھ ہوئی, اس نے درد شروع ہوتے ہی کچھ چیزیں وصیت کی. اسے لگا وہ اب نہ سن پائے گی نہ جی پائے گی. ہم نے سوچا تمہیں دے دی جائیں. انہوں نے ایک طرف رکھا ڈبہ اٹھایا. یہ ڈبہ اماں کے زیورات کا تھا. وہ ہمیشہ سے تالا لگا کر الماری کے نیچے حصے میں رکھتی تھیں. یہ ایک ڈبہ تھا, اس کی چابی ہے, تم دیکھ لو. کچھ رقم ہے, اس نے جمع پونجی کی تھی. اس نے مجھے کہا تھا میں تمہارے اکاؤنٹ میں جمع کراؤں, مگر میں نے سوچا تمہیں ہی دے دوں, تم بہتر فیصلہ کرو گی. انہوں نے ایک پھولا لفافہ ڈبے کے اوپر رکھا. محمل نے آہستہ سے لفافہ اٹھایا اور کھول کر دیکھا. اندر ہزار ہزار کے کئی نوٹ تھے. شاید اماں نے اس کے جہیز کے لیے رکھے تھے. اس کا دل بھر آیا. اس نے لفافہ ایک طرف رکھا, چابی سے کاسنی ڈبے کا تالا کھولا. اندر کچھ زیورات تھے, خالی سونے کے جڑاؤں. اس نے ڈبہ بند کیا. پتہ نہیں اماں نے کب سے سنبھال کے رکھے تھے. وسیم سمیت تمام لوگ اس وصیت کے وقت موجود تھے. تم سب سے پوچھ سکتی ہو میں نے تمہارا حق ادا کر دیا ہے یا نہیں. اس نے بھیگی آنکھیں سامنے اٹھائیں. صوفوں پہ اور کرسیوں پہ بیٹھے تمام نفوس کے چہرے پر اطمینان تھا. چیزیں تو آپ نے ادا کرتی ہیں آغا بھائی, مگر مسرت کی وصیت. واقعتاً فضا چچی نے اس طرح سے پہلو بدلا. اوہ فضا, ابھی اس کی ماں کو گزرے دن ہی کتنے ہوئے ہیں. تائی مہتاب نے نگاہوں سے تنبیہ کی. مگر بھائی مسرت نے کہا تھا جلدی جلدی. رہنے دو فضا, ہم اس کا فیصلہ محمل پہ چھوڑ چکے ہیں. اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. مگر ایٹ لیسٹ اسے بتا تو دیں. ارے اس کا غم تو ہلکا ہونے دو, تائی نے کہا. اس کی دبی دبی سرگوشیوں سے بے چین کر گئی. تائی اماں کیا بات ہے, اماں نے اور کیا کہا تھا. سب ایک دم خاموش سے ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. دیکھو میں تمہیں کچھ دنوں میں بتاؤں گی, ابھی قصے کو چھوڑ دو. پلیز تائی مجھے بتائیں اماں نے کیا کہا تھا. ہم اگر تمہارا غم. میں ٹھیک ہوں, مجھے بتائیں. تائی مہتاب نے ایک نظر سب کو دیکھا, پھر قدرے ہچکچا کر بولی. بات یہ کہ مسرت نے مرنے سے پہلے وسیم کو بلا کر سب کے سامنے تمہارے آغا جان سے کہا اگر وہ بچ نہ سکی تو جلد از جلد محمل کو وسیم کی دلہن بنا کر ہم اسے سہارا دے, بے آسرا نہ چھوڑیں. تمہارے آغا جان نے وعدہ کیا ہے, وہ ایسا ہی کریں گے. وہ اپنی جگہ سن ہو گئی. زمین جیسے قدموں تلے سے رکھنے لگی اور آسمان سر سے ہٹ گیا. اماں نے یہ سب کہا تھا. ہاں, یہ سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں وہ گواہ ہیں اس بات کے. تم کسی سے بھی پوچھ لو. وہ چپ ہو گئی, ایک دم عجیب سی. اسے یقین نہیں آ رہا تھا. لیکن دیکھو محمل, ہم نے یہ فیصلہ تم پہ چھوڑا ہے. تم چاہو یہ شادی کرو, چاہو تو نہ کرو. ہم نے تمہیں اس لیے آگاہ کیا کیونکہ تمہاری ماں کی یہ آخری خواہش تھی. ابھی تم پہ منحصر ہے کہ تم اس کی بات رکھو یا نہ رکھو. ہم میں سے تم پہ کوئی زور نہیں ڈالے گا. وہ سر جھکائے کاسنی ڈبے کو دیکھ رہی تھی. ذہن میں جیسے جھکڑ چل رہے تھے. مگر یہ ڈبہ اور لفافہ ثبوت تھا کہ یہ وصیت واقعی اس کی ماں نے کی ہے. اگر تمہیں منظور ہے تو ہم اگلے جمعے نکاح رکھ لیتے ہیں. مسرت کی خواہش تھی کہ یہ کام جلد از جلد کیا جائے. نہیں تو کوئی بات نہیں, جو تم چاہو گی وہی ہوگا. تائی مہتاب اتنا کہہ کر خاموش ہو گئیں. اس نے آہستہ سے سر اٹھایا. سنہری آنکھیں پھر سے بھیگ چکی تھیں. کمرے میں موجود تمام نفوس دم سادے اسے دیکھ رہے تھے. میں اپنی ماں کی بات کا مان رکھوں گی. آپ جب کہیں گے میں شادی کے لیے تیار ہوں. پھر وہ رکی نہیں. ڈبہ اور لفافہ اٹھا کر تیزی سے کمرے سے نکل گئی.